ایک ایسے گنہگار انسان کا جس نے اپنی زندگی میں 100 لوگوں کا قتل کیا۔ بخاری اور مسلم میں بنی اسرائیل کے ایک قاتل کا واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے یہاں توبہ کے قبول ہونے کے متعلق صحابہ اکرام کے سامنے بنی اسرائیل کے قاتل کا نہایت خوبصورت اور ایمان افروز بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص چوری، ڈکیتی اور قتل میں بہت ہی مشہور تھا۔ وہ بہت ہی معمولی بات پر کسی کو بھی قتل کر دیتا تھا۔ قتل ہوتے ہوتے اس کے ہاتھ سے کم 99 لوگوں کا قتل ہو چکا تھا۔ ایک دن اس کے دل میں یہ احساس پیدا ہوا کہ مجھے بھی ایک دن مر کے اللہ کے پاس جانا ہے۔ سوچ کے اس کی فکر بڑھتی جا رہی تھی۔ لوگوں سے ملاقات کرتے ہوئے ادھر ادھر پھرنے لگا کہ یہ کیا میری توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو سکتی ہے یا نہیں۔ اسے کسی عالم شخص سے ملاقات کرنے کا فکر ہوئی کہ کسی عالم شخص سے پوچھا جائے کہ کیا کسی ایسے شخص کی توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ لوگوں نے ایک شخص کے پاس جانے کا مشورہ دیا تو اس شخص نے اس آدمی کے پاس جا کر مشورہ لیا کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے یا میری مغفرت ہو سکتی ہے، کیونکہ میں نے 99 لوگوں کی جان لی ہے۔ تو اس آدمی نے اس کا معاملہ معمولی نہیں تھا تو اس کے اپنی عقل سے اس سے کہا کہ جو آدمی 99 لوگوں کی جان لے سکتا ہے بھلا اس کی بخشش کیسے ہو سکتی ہے، اس کی توبہ کیسے قبول ہو سکتی ہے۔ چنانچہ اس نے یہ کہہ دیا کہ تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اس شخص نے غصے میں آ کر اس کو بھی قتل کر دیا۔ 100 پورے کر دی، توبہ قبول ہی نہیں ہوگی تو کیوں نہ تجھے بھی قتل کر کے 100 پورے کر لوں۔ چنانچہ اسے بھی قتل کر دیا۔ اس کے دل میں ایک آس باقی رہی کہ میری مغفرت کا کوئی نہ کوئی راستہ ضرور ہوگا، اس لیے اس نے لوگوں سے پھر معلومات کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اس زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے، اس سے جا کر معلوم کروں گا۔ وہی یہ سوچ رہا تھا کہ آخر لوگوں نے اسے بتایا کہ ایک جگہ عالم رہتا ہے، اس سے جا کر معلوم کرو۔ چنانچہ اس نے اس عالم سے جا کر اپنی زندگی کی کہانی سنائی کہ اس نے کیسے 100 لوگوں کا قتل کر دیا ہے۔ سارا کارنامہ سنا کر معلوم کیا کہ اب بتلائیے کہ میری توبہ قبول ہوگی یا نہیں۔ اللہ کے یہاں مجھے گنہگار کے لیے مغفرت کا کوئی کھانا خالی ہے یا نہیں۔ کیونکہ اس عالم صاحب کو علم تھا، اسی لیے اس نے بتلایا کہ تیرے گناہ معاف کرنے میں اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک رکاوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سمندر تیرے جیسے گنہگاروں کے لیے بہت ہی بڑا ہے، بہت وسیع ہے۔ چنانچہ اس عالم صاحب نے مشورہ دیا کہ تم ایک جگہ سفر کر کے آؤ، کچھ اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں، ان کا کام صرف اللہ کی عبادت ہے، ان کے ساتھ مل کر اللہ کی عبادت کرو اور رو کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ اللہ نے چاہا تو تمہاری مغفرت ہو جائے گی۔ چنانچہ وہ گنہگار آدمی ان نیک لوگوں کی بستی کی طرف چل دیا۔ جب اس شخص نے آدھا سفر طے کر لیا تھا، اسی وقت ملک الموت آ گئے اور اسی راستے میں اس کی موت ہو گئی۔ اب اس کی روح کو لے جانے کا معاملہ کھڑا ہو گیا۔ آسمانوں سے رحمت کے فرشتے بھی آ گئے اور عذاب کے فرشتے بھی۔ رحمت کے فرشتے کہنے لگے کہ اس کی روح لے جانے کا حق صرف ہم کو ہے، وہ اس لیے کہ یہ سچے دل سے توبہ کر کے اللہ کی عبادت کے لیے جا رہا تھا۔ اور عذاب کے فرشتے کہنے لگے کہ اس کی روح لے جانے کا حق صرف ہم کو ہے، کیونکہ اس شخص نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی نیک کام نہیں کیا، پوری زندگی گناہوں میں گزارا۔ اسی دوران آسمان سے آدمی کی شکل کا ایک فرشتہ آیا۔ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آنے والا فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ چنانچہ اس فرشتے نے تشریف لا کر دونوں طرف سے فرشتوں کے درمیان یہ فیصلہ کیا کہ دونوں فرشتوں کی مسافت کو ناپ کے دیکھ لو، جہاں سے آ رہا تھا وہاں کی مسافت قریب ہے، لہٰذا جہاں کی مسافت قریب ہوگی اس شخص کو وہاں کے لوگوں میں شمار کر دیا جائے گا۔ چنانچہ دونوں طرف کی زمین کو ناپ کر دیکھا گیا تو جہاں جا رہا تھا وہاں کی مسافت جہاں سے آ رہا تھا وہاں کی مسافت کے مقابلے میں صرف ایک بالشت کا قریب تھا۔ چنانچہ یہ فیصلہ ہوا کہ یہ
मुकाम इबादत के करीब है, इसलिए रहमत के फरिश्तों का उसकी रूह ले जाने का हक है। चुनांचे अल्लाह की तरफ से उसकी मग़फ़िरत का ऐलान हो गया। एक रिवायत में आता है कि जब उस शख्स ने पास मलकुल मौत आए तो वो शख्स सीने के बाल ज़मीन की तरफ घसीट रहा था। दोनों अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं अपने नेक बंदे के साथ उसके गुमान के मुताल्लिक होता हूँ और वो मुझे जहाँ भी याद करे मैं उसके साथ होता हूँ। बेशक अल्लाह ताला अपने बंदों की तौबा से बहुत खुश होता है। अल्लाह ताला फरमाता है कि जो शख्स एक बलिस्त मेरी तरफ आता है तो मैं एक हाथ उसकी तरफ हो जाता हूँ, और जो एक शख्स मेरी तरफ आता है तो मैं दो हाथ उसकी तरफ हो जाता हूँ, और जो शख्स मेरी तरफ चलकर आता है तो मैं उसकी तरफ दौड़ के जाता हूँ। चुनांचे इससे यह सबक मिलता है कि जब इंसान सच्चे दिल से तौबा करता है तो अल्लाह ताला उसकी तौबा ज़रूर कबूल फरमाता है। ऐसे ही इस्लामिक वाक़या, इस्लामिक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।